اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کریں گے۔ ان کے سبق آموز واقعات کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج سے واپس بغداد تشریف لائے تو آئینہ سازی کی دکان کھول لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارا دن دکان پر پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز نوافل روزانہ ادا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد دل اچاٹ ہو گیا تو دکان کو خیر آباد کہہ کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان میں واقع ایک حجرے میں گوشہ نشینی ہو گئے اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول رہا کہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ 40 سال کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میں نے معراج کمال حاصل کر لی ہے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی، اے جنید، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیرے گلے میں زنار ڈال دی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میرا قصور کیا ہے؟ ندا آئی کہ تیرا وجود ابھی تک باقی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ وصال کا اہل ثابت نہ ہو سکا، اس کی تمام نیکیاں مسیت ہو گئی۔ کتب سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مراتب میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ ایک مرتبہ مجمع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ وعظ گوئی میں نے 30 ابدالوں کے بے حد اصرار پر شروع کی ہے اور اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں نے 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں ایک مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اچانک دور سے ایک بوڑھا نظر آیا۔ جب میں نے اسے بوڑھے کی شکل دیکھی تو مجھے اس پر شدید نفرت کا غلبہ ہوا۔ جب وہ بوڑھا میرے قریب آیا تو میں نے کہا کہ اے بوڑھے، تو کون ہے؟ تیری شکل کتنی بھیانک ہے اور میری آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بھی تیری شکل دیکھنے کو روادار نہیں ہیں۔ میرے دل کو تیری شکل دیکھنے کر سخت وحشت ہو رہی ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ وہ ابلیس ہے جسے دیکھنے کی تم تمنا کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اے مالون، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ ابلیس نے کہا، اے جنید، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور مجھے کوئی جواب نہ سوجا۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ اے جنید، اس مالون سے کہو کہ تو جھوٹا ہے، اگر تو فرما بردار ہوتا تو حکم عدولی نہ کرتا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ابلیس سے یہ کہا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ کہتا ہوا ابلیس غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ وہ کسی درجہ پر پہنچ گیا ہے، اس لیے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس خیال سے آیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اپنی بزرگی کا رعب جما سکے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو سارا حال منکشف ہو گیا۔ اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب لفظوں میں چاہتے ہو یا معنوی چاہتے ہو؟ اس نے کہا دونوں شکلوں میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ اگر لفظوں میں چاہتے ہو تو تم نے اپنا تجربہ کر لیا ہے، اور اگر معنوی چاہتے ہو تو میں تجھے اسی وقت ولایت سے معزول کرتا ہوں۔ اس لمحے اس مرید کا چہرہ
کالا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی۔ پھر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے توبہ کی درخواست کی اور فضول باتوں سے تائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اولیاء اللہ اسرار کے ولی ہوتے ہیں اور تو ابھی ان کے زخم کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر دم کیا اور اس کی ولایت بحال ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن وعظ فرما رہے تھے کہ دوران وعظ 40 افراد بے ہوش ہو گئے اور کچھ دیر بعد ان میں سے 18 افراد انتقال کر گئے۔ ایک مرتبہ وعظ گوئی کے دوران ایک آتش پرست مسلمان کے بھیس میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قول سنا تو فرمایا اس قول کا مقصد یہ ہے کہ تجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ برکت کرامت دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وعظ گوئی ترک کر دی، لوگوں کے اسرار پر بتایا کہ میں خود کو ہلاکت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشوب چشم میں مبتلا ہو گئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگنے کی ہدایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وضو کرنا میرے لیے ضروری ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا فرما کر سو گئے۔ صبح اٹھے تو آشوب چشم ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہ کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی۔ اس آتش پرست طبیب نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو اتنی جلدی عشوب چشم سے صحت یاب ہوتا دیکھ کر حیرانی ظاہر کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے وضو کیا اور عشوب چشم دور ہو گیا۔ اسی وقت وہ آتش پرست آپ کے کلمات سن کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 500 دینار خدمت میں پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا تجھے مزید مال کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تو یہ 500 دینار واپس لے جا کیونکہ تو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں جس وجہ سے مجھے اس کی حاجت ہو۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخلاص کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے اخلاص کی تعلیم ایک حجام سے حاصل کی۔ میں مکہ معظمہ میں تھا تو اسی دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے میری حجامت بنا دے۔ اس نے فوراً دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میری حجامت بنا دی۔ حجامت بنانے کے دوران ایک کاغذ کی پڑیاں مجھے دی جس میں کچھ سکے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو استعمال میں لے آئیں۔ چنانچہ میں نے نیت کر لی مجھے جوں ہی کچھ دستیاب ہوگا میں اس حجام کے نظر کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد بصرہ سے ایک شخص آیا اور اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی مجھے پیش کی۔ میں اس حجام کے پاس گیا اور اس کو وہ تھیلی دینی چاہی۔ اس حجام نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری خدمت میں صرف خدا کے لیے کی تھی اور تم بے حیا بن کر مجھے تھیلی واپس کرنے آئے ہو۔ تمہیں اس کا علم نہیں کہ خدا کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔